گوشہ نشینی یا تنہائی اختیار کرنے کا معنی ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، دنیا سے کٹ کر کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جانا جہاں پر دنیا والوں کو خبر نہ ہو۔ عام طور پہ تنہائی اور گوشہ نشینی یہی معنی رکھتی ہے کہ دنیا سے علیحدہ ہوا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں گوشہ نشینی یا تنہائی سے مراد کسی شخص کا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے دنیا سے علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت ریاضت میں مشغول و مصروف ہو جانا، یہ گوشہ نشینی ہے۔ اور یہ گوشہ نشینی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، گناہوں سے بچنے کے لیے اختیار کی جائے، یہ بڑی ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اور یہ اختیار کرنا انبیاء کی بھی سنت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی بھی عادت ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ، دنیاوی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ، کچھ لمحات کے لیے، کچھ عرصے کے لیے دنیا سے علیحدگی اختیار کی، گوشہ نشیں ہو گئے، خلوت نشیں ہو گئے، جس سے انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور تنہائی کے لمحات میں اپنے رب کی عبادت کر کے، اپنے رب کو یاد کر کے انہوں نے معرفت الہی حاصل کی۔ تو گوشہ نشینی اور تنہائی اور علیحدگی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، عبادت و ریاضت کے لیے ہے، تو اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ وہ شخص جو عائلی ذمہ داریاں نبھا چکا ہے، اپنے والدین کی خدمت کر چکا، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں نبھا چکا، اب اس کے ذمہ داریاں کوئی نہیں، یعنی بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، بچے اپنے اپنے کام پہ، روزگار پہ لگ گئے، اور بیوی ہے تو اس کے لیے اتنا نان و نفقہ جمع کر لیا اپنے لیے اور بیوی کے لیے کہ قوت لا یموت چلتی رہے گی، یعنی اتنی آمدن یا اتنا سرمایہ ہے کہ کھانے پینے کا بندوبست ہوتا رہے گا اور بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر ہوتے رہیں گے، اور پھر نفس پر قابو بھی ہے کہ تنہائی میں وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ تنہائی میں دل اللہ کی طرف راغب ہوگا اور لقائے الہی کی کوشش کرے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر جلوت میں رہنے کی بجائے خلوت میں رہنا بہتر ہے، لوگوں کی مجلسوں میں جانے اور گھومنے پھرنے
اور بازاروں میں پھرنے کی بجائے اور مجلسوں میں بیٹھنے کی بجائے اس کے لیے تنہائی بہتر ہے۔ اور وہ شخص جس کے ذمے بیوی کی، والدین کی، اولاد کی، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، اور جتنے وقت دینے سے یہ ذمہ داریاں ادا ہو جاتی ہیں اتنا وقت جلوت میں گزارے، لوگوں میں گزارے، کام پہ گزارے۔ ظاہر ہے باہر نکلے گا کام کے لیے، نوکری کے لیے، تجارت کے لیے، تو وہاں تو عام لوگوں سے ملاقات ہوگی، عام لوگوں سے مجلس ہوگی، تنہائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو جتنی دیر کے لیے اپنے اوپر ذمہ داریوں کی ادائیگی کی ضرورت ہے اتنی دیر لوگوں کے ساتھ گزارے، معاشرے کے ساتھ گزارے، بازار میں گزارے، اور جو وقت بچے جب ذمہ داریاں ادا ہو جائیں کہ ایک شخص ملازم ہے تو ملازمت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم مجلس میں گزر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ظاہر ہے جب دو بیٹھتے ہیں تو باتیں بھی کرتے ہیں، ان باتوں میں چگلی بھی ہوتی ہے، ان میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، زبان کبھی بے دھیانی میں، غفلت میں، زبان اور کان اور آنکھ یہ تینوں اعضاء غفلت میں، بے دھیانی میں، نہ چاہتے ہوئے بھی کان غلط بات سنیں گے، زبان سے غلط الفاظ نکلیں گے، چغلی اور جھوٹ نکلے گا، اور کبھی ارادتاً ہوتا ہے، بالارادہ کان ٹو لگاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اس سے متعلق ہے یا نہیں ہے، کان متوجہ ہوتا ہے، اور جو اس کے کام کی بات نہیں، کسی دوسرے کی بات ہے، کان اس کو سننا پسند کرتا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ کبھی بالارادہ زبان دوسروں کے عیب بیان کرنا چاہتی ہے، اور کبھی اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے بالارادہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مجلس، ان کے لیے مجلس چاہیے، دو لوگ ہونے چاہیے کم از کم، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے یعنی جلوت کے اور مجلس کے نقصان ہی نقصان ہے۔ لہذا وہ شخص جس پر ذمہ داریاں ہیں، عائلی ذمہ داریاں، معاشرتی اور خاندانی ذمہ داریاں، اسے چاہیے وہ اتنا وقت گزارے باہر مجلس میں، جلوت میں، لوگوں کے ساتھ، جتنے وقت میں وہ اس کی ملازمت کا وقت ہے، اس کی تجارت کا وقت ہے، اور باقی وقت اسے چاہیے کہ وہ گوشہ تنہائی میں گزارے، اور اس گوشہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، تعلق باللہ قائم کرے، تاکہ اس کا نفس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا شروع ہو جائے، اور اسے رضائے الہی اور تعلق الہی نصیب ہو جائے۔ تو یہ ضروری کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد گوشہ نشیں ہو جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم اس کی طرف یوں اشارہ کر رہا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے بندے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر،
اپنا تبدیلا اور لوگوں سے کٹ کے الگ ہو جائے۔ تو انسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ انس چاہتا ہے، صحبت چاہتا ہے، مجلس چاہتا ہے، تنہائی سے گھبراتا ہے۔ تو یہ صحبت، مجلس، میل ملاقات، معاشرت، یہ ضرورت تک ہے، یعنی اپنی آئلی ذمہ داریاں، دنیاوی ذمہ داریاں ادا کرنے تک ہے۔ جب یہ ادا ہو جائیں تو اب اگلا حکم ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جب تو ذمہ داریاں ادا کر چکے، بیوی بچوں کے لیے تو نے ملازمت اختیار کی، اس کا ٹائم پورا ہو گیا، اب جتنی جلدی ہو جائے سفر اختیار کر کے اپنے مکان پہ، اپنی رہائش گاہ پہ پہنچ، اور پھر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تنہائی اختیار کرنا، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو جائے۔ اسی طرح قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے، کیونکہ قرآن کے قرآن کے مخاطب ہم ہیں اور قرآن ہمیں مخاطب ہے۔ ذکر اگرچہ پہلی امتوں کا، پہلے لوگوں کا کرتا ہے، لیکن کیا ہمارے لیے جاتا ہے۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے بندے قرآن میں مریم کے ذکر کو پڑھا کر، اس کے اذکار میں، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہا کے اذکار میں، ان کے معمولات میں ایک معمول کا ذکر اور ایک ان کی عادت کا ذکر قرآن یوں کر رہا ہے اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ دنیا سے کٹ کر علیحدہ ہو کر مشرقی جانب بیت المقدس میں گوشہ نشین ہو گئی، عبادت و ریاضت کے لیے، عبادت و ریاضت اور لقائے الہی کے لیے جب وہ گوشہ نشین ہوئی بیت المقدس میں، ایک گوشے میں ہو گئیں، دنیا سے الگ ہو گئیں، تو آپ دیکھیں آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اور اللہ نے ان کی اس گوشہ نشینی کے فیض سے ان کو ایسے نوازا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند جلیل عطا فرما دیا۔ تو یہ گوشہ نشینی یہ بڑی فائدے کی حامل چیز ہے، بشرطے کہ گوشہ نشینی کرنے والا گوشہ نشینی میں گناہوں سے باز رہے، وگرنہ صحبت ہی بہتر ہے، لیکن صحبت صالح ہونی چاہیے۔ تو یہ جو موبائل کی صحبت ہے اور موبائل کی جو تنہائی ہے، یہ موبائل کی صحبت تو بربادی ہی بربادی ہے، موبائل کی مجلس تو تباہی ہے، تباہی، لہذا اس سے پرہیز چاہیے۔ یہاں تنہائی سے مراد موبائل بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بس الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کو یاد کیا جائے۔ کچھ لمحات روزانہ ایسے مقرر ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اب طبیعتیں مجلس ہی مجلس چاہتی ہیں، شور شرابہ اور ہلہ گلہ، کبھی جناب بہانے بنائے جاتے ہیں، بہانے وضع کر کے مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بھی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، میل ملاقات کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو طبیعتیں خلوت نشینی چاہتی ہیں ان کے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی
آئلی ذمہ داریوں کے لیے نان و نفقہ جمع فرما لیتے. مکہ المکرمہ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. مکی زندگی میں جب آپ اپنی آئلی زندگی گھریلو ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے خرچ چاہیے ہوتا ہے، نان و نفقہ چاہیے ہوتا ہے، جب وہ جمع فرما لیتے تو آپ پھر غار حرا میں گوشہ نشین ہو جاتے. کبھی ہفتہ، کبھی 2 ہفتے، کبھی 4 ہفتے، کبھی 40 دن آپ وہاں گوشہ نشین ہوتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمہ وقت آپ کے ساتھ دیکھا، حضر میں، سفر میں، خلوت میں، جلوت میں، صحابہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو صحابہ کہتے یہ دوستی ہے نا، یہ دوستی ہے. دوستی تو تھی، اس میں تو شک کوئی نہیں ہے. تو صحابہ نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یا رسول اللہ یہ دوستی ہے، یہ آپ کے خلیل ہیں. ابو بکر صدیق آپ کے خلیل ہیں. خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، جو بلا اجازت اپنے یار کے گھر میں داخل بھی ہو سکتا اور جس سے پردہ بھی نہیں ہوتا، جس پر اس قدر اعتماد ہوتا ہے کہ میرے گھر کی محرم زاد عورتوں کے ساتھ یہ بھائی والا، باپ والا، بیٹے والا معاملہ کرے گا، وہ خلیل کہلاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ خلت، دوستی کا تھا. صحابہ بھی خلیل کہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ. اگر میں کسی کو دوست بناتا، یعنی میرا کوئی خلیل ہوتا، تو یقیناً ابو بکر صدیق خلیل ہوتے. لیکن تمہارے نبی کے دوست، تمہارے نبی کا دوست، تمہارے نبی کا خلیل تو اللہ ہے. تو یہ اللہ سے دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے خلیل ہیں. اس دوستی کے اظہار کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار فرمائی. لہذا ہمیں بھی چاہیے، اپنی زندگی بڑی مصروف ہے، اپنی زندگی کی مصروفیات میں کچھ لمحات تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے مختص کر لیں. اس سے اللہ سے دوستی ملتی ہے، اللہ سے دوستی کا رشتہ قائم ہوتا ہے. اور جب اللہ دوست ہو جاتا ہے تو پھر یہ اعلان ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوست جو ہیں انہیں دنیا میں نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ قیامت اور حشر میں غم زدہ ہوں گے. وہاں غم ہی غم ہے، قبر میں اور حشر میں غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. لیکن جو اللہ کے دوست ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس دن غم زدہ نہیں ہوں گے. دنیا میں خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں غم کوئی نہیں ہوگا. اور کہا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست ہی متقی ہوتے ہیں. تو یہ تقوی یعنی اللہ کی دوستی جو ہے یہ مجلسوں سے حاصل نہیں ہوتی. بس مجلس اتنی اختیار کی جائے جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زائد مجلسوں سے علیحدہ ہونا چاہیے. وہ تو پتہ نہیں کس سینس میں کہہ گیا کوئی بندہ کہ دنیا کی رنگینیوں سے اکتا گیا ہوں میں یا رب،
اب تو کوئی گوشہ تنہائی ہو، لیکن ہمیں واقعی ان سے اکتانا چاہیے اور کچھ لمحات اپنی زندگی کے رب سے دوستی کے لیے مختص کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔